وہ لعب میں کھیل کود میں نہیں رکھا گیا. فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا, گائے پلٹ گئی, فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر, اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے, اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی, کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی, کبھی تصور بھی نہیں کیا. اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے, بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا. میرے عزیزو, آج کے جو حالات ہیں نا, آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے. آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں, بہت سارے علماء مولانا ہم سے یہ کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں, ویسے نہیں ہے پہلے. میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں. اس وقت سیاسی حالات کیا تھے, اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے. بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا, یہاں تک کہ ہر عالم پر, ہر وائز پر, ہر امام مسجد پر پابندی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا, کوڑے مارے جاتے تھے. شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے, کوڑے مارے جاتے تھے. خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں, اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں. سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے, چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان. مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی, وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے. بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا, اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس. پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا, ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا, اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے, ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے, صلیبی تھے, ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے, مصر والا ترکی نہ آ سکے. پھر ادھر بخارا, سمرقند, نیشاپور, یہ جو رشیا میں ہیں آج, ازبکستان وغیرہ میں, یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی, اور ہند میں الگ کفرستان تھا. سب جگہ الگ الگ حالات تھے. اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم. میں آپ کو بتا دوں سچویشن لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں, مدارس میں نہیں گئے, حفظ قرآن کر رہے تھے, عالم دین بن رہے تھے, مدرسے بند ہیں نا, گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں. اسی طرح کالج کے بچے بھی, اسکول کے بچے بھی, سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی. بغداد علمی مرکز تھا, کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے. آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے. بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے. کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے, واپس جاؤ, اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں. یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا. حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا, صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے یہ. غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے, صرف 4 سال بعد. اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا, ہزاروں نوجوان. اور کیسا نشہ, کوکین, افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا, ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں, یہ نہر ہے, یہ محل ہے, یہ حور ہے, تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے. اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو
तड़प तड़प के आदमी मर जाता कि मुझे मेरी जन्नत में वापस करो। वो जन्नत नहीं कमरा होता था, लेकिन नशा उसे ऐसा कराया जाता था कि उस कमरे को वो जन्नत समझने लगता था। और उन नौजवानों से क्या कराया जाता था? उनको नशे का आदी बना करके बाहर निकाला जाता, उन्हें टारगेट दिया जाता, फलां मजलिस में जाओ, फलां खलीफा को कत्ल करो, फलां वजीर को मारो, फलां सिपाहियों को मारो, फलां आलिम दीन का कत्ल करो। और वो अपना टारगेट पूरा करके आते इसलिए कि उन्हें नशा चाहिए था। वो एक दिन 2 दिन से ज्यादा उस नशे के बगैर रह नहीं पाते हैं। वो अपना टारगेट करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। इस तरह के कई हमले खुलफा पर कराए हसन बिन सबा ने। और जानते हैं, मैंने आज तारीख देखी, हसन बिन सबा ने उलमाए अहले सुन्नत को उस जमाने के 40,000 उलमा को कत्ल कराया। ये वो जमाना था जब बगदाद का हाल ये था कि नशा ज्यादा हो चुका था, इल्म दीन के मराकिज बंद हो रहे थे और उलमा बोलने में हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे। और सल्तनतें आपस में एक दूसरे से टकरा रही थीं। जो खलीफा बैठता वो निहायत अय्याश किस्म का खलीफा आता था। अक्सर खलीफा अय्याश आए, उनके हरीम में, उनके हरम खाने में, यानी उनके महल में 40-40 औरतें हुआ करती थीं जिनके साथ वो वती करते, जिमा करते। जबकि वो मुसलमान खलीफा एक बादशाह के लिए, चाहे कोई भी हो, 4 से ज्यादा की इजाजत है, 40-40 कनीजाओं के साथ वो जिंदगी गुजार रहे होते। उसमें ईसाई भी होती, यहूदी भी होती, सब किस्म की होती। ये खुलफा का हाल था। तुम क्या कह रहे हो हमारे जमाने को? अरे हालात बुरे हैं, हालात बुरे हैं। अभी और मैं बताऊं कितने बुरे हालात उस जमाने में थे। उलमा को कोड़े मारे जाते थे अगर बोले। अरे शेखैन का नाम लेने पर पाबंदी बगदाद में लग गई हो, इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर का नाम लेने पर कोड़े मारने लगाए जाते। ऐसे हालात में शहंशाह बगदाद सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद आए हैं जब आपकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। 18 साल की जवानी में आपने मुलाहिजा किया, हालात को देखा, तालीम हासिल की बड़े बड़े असातिज़ा से। आपके असातिज़ा फ़िक़्ह में अलग हैं, हदीस में अलग हैं, तफसीर में अलग हैं, इल्म कलाम में, कई उलूम व फ़नून पे आपने महारत हासिल की। उसके बाद हालात देख करके आपने क्या कहा, ये अब यहाँ से मैं हर एक आलिम दीन के लिए बशमूल मन मेरे लिए नसीहत समझता हूँ। गौर से सुन लें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया, और शायद मैंने भी कभी कई मरतबा इस तरह सोचा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुने, हालात को देख करके गौसे पाक ने जंगल का रुख इख्तियार कर लिया। क्या लेना देना है इस दुनिया से? और आप खुद फरमाते हैं